ناشتے کی میز پہ ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ تھا۔ سب بڑے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور شادی کے انتظامات پر بحث چل رہی تھی۔ بڑے ملک صاحب نے سنجیدگی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارسلان، آج شام کے فنکشن کے بعد کوئی بھی لڑکا نیچے نہیں آئے گا۔ تم چھت پہ ہی ان کے سونے کا بندوبست کر دو۔ مجھے کوئی بھی لڑکا نیچے گھومتا نظر نہ آئے۔ اس بات پہ حاشر نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اپنے باپ کی تائید کی اور ساتھ ہی ایک سخت حکم جاری کر دیا۔ جی بالکل، اور میں تمام خواتین سے بھی کہہ دوں گا کہ چھت پہ جانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، سب نیچے ہی رہیں گی تاکہ فنکشن کے بعد کوئی بھی اوپر نہ جائے۔ یہ سن کے ابیہا نے ایک نظر حاشر پہ ڈالی اور اسے محسوس ہوا کہ حاشر اس پورے گھر پہ اپنا کنٹرول جمانا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے بہن کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ اپنی مہندی کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں کچھ بات کر ہی رہی تھیں کہ ارسلان اندر داخل ہوا۔ ابیہا نے اسے دیکھتے ہی ٹوک دیا، ارسلان بھائی، ایک دن کا تو صبر کر لیں، آج مہندی ہے، کل بارات ہے، پھر لے جائیے گا میری اپیا کو ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں۔ ابھی آپ کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی بڑے نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی، کیونکہ سب نے مجھے ہی یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ارسلان مسکرایا۔ تم چلو باہر، میں اپنی بیوی سے بات کرنا آیا ہوں۔ ابیہا نے جواب دیا، یہ ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی۔ ارسلان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابیہا باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی کہ حاشر غصے میں وہاں نمودار ہوا اور دھاڑا، یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ دروازہ کیوں بجا رہی ہو؟ کتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ ابیہا نے غصے سے جواب دیا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حاشر نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کر کے کہا، اب جو شور مچانا ہے مچاؤ، تم خود یہاں سے نہیں نکل سکتی تو اوروں کے کام میں کیسے ٹانگ اڑاؤ گی؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے دیوار پہ پن کرنے لگا۔ ابیہا نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے بدتمیز کہہ دیا۔ بدتمیزی سمجھو چاہے یا تمیز سمجھو، میں تو ایسا ہی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حاشر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ابیہا کو بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جذبات بھڑک رہے تھے مگر کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اچانک ابیہا نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور دروازہ کھول کے بھاگ گئی۔ حاشر وہیں کھڑا مسکراتا رہا، پھر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حاشر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کب سے تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی؟ کیوں تم اسے اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ اب تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تم یہ ناٹک چھوڑ دو کہ وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ گھر کا یہ ماحول بظاہر بہت سخت لگ رہا تھا مگر اندر ہی اندر بہت کچھ بدل رہا تھا۔ ابیہا اپنے کمرے میں واپس آ کے بیٹھ گئی۔ اسے حاشر کا وہ انداز یاد آیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں حاشر کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف حاشر بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اسے ابیہا سے اتنی شدت سے لگاؤ کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی ہوگا۔ گھر میں ہونے والے انتظامات اپنی جگہ، لیکن اس کے ذہن میں صرف ابیہا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ خود سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اب اور زیادہ دیر تک اس سچائی کو نہیں چھپا سکتا۔ اسے ابیہا سے اپنی محبت کا اعتراف کرنا ہی ہوگا، اور اس کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ حاشر کو اپنی انا اور اپنی محبت کے درمیان ایک جنگ لڑنی پڑ رہی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابیہا اسے غلط نہ سمجھ لے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے لان میں کچھ لڑکے کام کرتے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سخت لہجے میں ہدایت دی کہ وہ اپنے کام میں کوئی غلطی نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مہندی کے فنکشن میں کوئی بھی خرابی ہو۔ اس کا سارا دھیان ابیہا پہ تھا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کو سکون دے سکے اور اسے محسوس ہو سکے کہ ابیہا بھی اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ سارا دن گزر گیا اور شام ڈھل گئی۔ گھر کی فضا مہندی کی خوشبو سے بوجھل تھی۔ ابیہا اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مسٹرڈ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جس کے ساتھ پنک دوپٹہ اور کانوں میں بھاری جھمکے اس کی سادگی کو حسن کی انتہا پہ لے گئے تھے۔ وہ بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑ چکی تھی اور ماتھے پہ بندیا سجانے میں مگن تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حاشر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گجروں کا ایک بڑا سا شاپر تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی ابیہا کو دیکھا تو قدم وہیں جم گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ابیہا کے سراپے کو ایسے چاٹ رہی تھیں جیسے برسوں کی پیاسی ہوں۔ ابیہا نے حیرت سے مڑ کے دیکھا تو حاشر کو اپنی طرف گھورتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ ابیہا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ حاشر نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور قدرے بھاری آواز میں بولا، ابیہا، یہ امی نے لیے ہیں، سب لڑکیوں میں بانٹ دینا۔ مگر اس کی نظریں ابیہا کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹیں۔ ابیہا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ لگا ہوا ہے میرے چہرے پہ جو اس طرح دیکھ رہے ہیں؟
हाशिर जवाब देने के बजाय उसके और करीब हुआ और अपने हाथ से उसका चेहरा छूने की कोशिश की तो अबीहा एकदम पीछे हट गई और तीखे लहजे में बोली, होश में आए, आप ये क्या कर रहे हैं? जाए, मैंने ले लिए हैं गजरे, चची से कह दें कि मैं बांट दूंगी सब लड़कियों में। हाशिर जैसे किसी खुमार से जागा। उसने शॉपर में से 2 गजरे निकाले और अबीहा की मुज़ाहिमत के बावजूद उसकी कलाइयों को मजबूती से थाम के गजरे पहनाने लगा। अबीहा खुद को छुड़वाने के लिए हाथ झटकती रही, मगर हाशिर ने उसे अपनी गिरफ्त में लेके गजरे पहना दिए और उसके कान के पास झुक के सरगोशी की। अब वक्त आ गया है तुम्हें अपना नाम देने का, ये कह के वो मुड़ा और कमरे से निकल गया। अबीहा वहाँ शीशे के सामने खड़ी रह गई। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि वो किस नाम की बात कर रहा है। उसकी धड़कनें बेकाबू से बाहर हो रही थीं। उसने आईने में खुद को देखा और बालों की लट पीछे करके मुस्कुरा दी। उसका दिल बोल उठा, वैसे बंदा बुरा नहीं है। वो कमरे से बाहर निकली तो लॉन में हर तरफ कह कहे और गानों की आवाज़ें थीं। वो दूर खड़ी लड़कियों में गजरे बांट रही थी। हाशिर एक कोने में खड़ा उसे देख रहा था। हाशिर की माँ उसके करीब आई और मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली, ज़रा सब्र कर लो, हमने आज के लिए तुम दोनों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है। हाशिर ने बेचैनी से पूछा, कैसा सरप्राइज़, मुझे तो बताएं। मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सरप्राइज़ बताए नहीं जाते। फंक्शन अपने अरूज पे था। दुल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठे मुस्कुरा रहे थे कि अचानक बड़े मलिक साहब स्टेज पे आए और अपने छोटे बेटे हाशिर को ऊपर बुलाया। सारा ख़ानदान स्टेज के गिर्द जमा हो गया। फिर बड़े मलिक साहब की नज़रें ढूंढती हुई अबीहा पे जा टिकी। अबीहा, तुम भी ऊपर आ जाओ बेटा। अबीहा हक्का बक्का रह गई। वो क्या जानती थी कि ये मेहंदी का फंक्शन किसी और मोड़ पे जाने वाला है। वो डरते डरते कदम उठाती स्टेज पे पहुंची तो चचा ने उसे हाशिर के साथ वाले सोफे पे बिठा दिया। हाशिर के हाथ में एक मखमली डिब्बी थी। उसे थमा के उन्होंने हुक्म दिया, पहनाओ इसे। हाशिर ने एक लम्हे की भी देर नहीं की। उसने डिब्बी खोली और अबीहा का हाथ पकड़ के अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। पूरे हॉल में तालियों का शोर मच गया। अबीहा के हवास जवाब देकर वो वहाँ बैठी साकत रह गई। उसे ना इनकार की हिम्मत थी, ना इकरार का हौसला। मेहमान खाने की तरफ मतवज्जा हो गए, मगर वो वहीं बैठी रही। हाशिर उसके करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, अब तुम ऑफिशियली तौर पे मेरी हो गई हो, इसलिए अब अपना पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना। वो ये कह के मुस्कुरा के वहाँ से चला गया। अबीहा की आंखों में हैरत और जज्बात का तूफ़ान था। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ और हर कोई अपनी अपनी मस्तियों में गुम कमरों की जानिब बढ़ने लगा। अबीहा भी कमरे में पहुंची तो उसने अलमारी से चेंज करने के लिए ड्रेस निकाला, जिसके साथ दुपट्टा नहीं था। उसे याद आया कि उसका दुपट्टा शायद छत पे सूखने के दौरान वहीं रह गया था। वो अपनी उलझनों और हाशिर की उन बातों के बोझ तले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ हाशिर, जिसके जहन में अबीहा की वो मासूम मुस्कुराहट और अंगूठी का लम्स गर्दिश कर रहा था, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहा था। और फिर जैसे ही हाशिर की नज़र अबीहा पे पड़ी, वो नीचे उतर आया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सुकून नहीं आता तुम्हें एक जगह? वो थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि घर में उस वक्त मेहमानों के नौजवान लड़के भी मौजूद थे। मेरा दुपट्टा टंगा है छत पे, बस वही लेने जा रही हूँ, अबीहा ने उसके गुस्से को पीते हुए कहा। इस वक्त छत पे आधे ख़ानदान के लड़के सो रहे हैं, तुम दुपट्टा लेने जाती अच्छी लगोगी? वो उसके बिल्कुल करीब आ गया था। मैं अच्छी नहीं लगूंगी, लेकिन अगर आप मेरा दुपट्टा उतार के ले आएँ तो आप बुरे नहीं लगेंगे, अबीहा ने उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। मैं छत पे जाऊँ और जनाना दुपट्टा उतार के लेके आऊँ? मैं मलिक हाशिर, वो अपने ही सीने पे उंगली रखते हुए बोला। दुपट्टा जनाना ही होता है, आपने कभी मर्दाना दुपट्टा देखा है? आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ? मलिक हाशिर साहब, उसने मलिक हाशिर पे जोर दिया था। कुछ देर अबीहा को घूरने के बाद हाशिर छत पे जाता दिखाई दिया। थोड़ी देर के बाद वो छत से नीचे की तरफ आया ही था कि उसे कॉरिडोर में अबीहा की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने खालाजाद अहमद के साथ खड़ी थी और कदरे घबराए हुए लहजे में कह रही थी, प्लीज़ अहमद जाओ यहाँ से, अगर हाशिर ने सुन लिया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो मुझे रात में कॉल करना। और हाँ, किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी भिनक नहीं पड़नी चाहिए। ये अल्फाज हाशिर के कानों में किसी जहरीले तीर की तरह पेवस्त हुए। हाशिर का चेहरा, जो एक लम्हा कबल मोहब्बत से तमतमा रहा था, अब गुस्से से नीला पड़ गया। उसके हाथों से वो दुपट्टा छूट के फर्श पे गिर गया। वो अपनी जगह पत्थर का हो गया। उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे यूँ लगा जैसे उसका अपना वजूद ही रेज़ा रेज़ा हो गया हो। उसने पिलर का सहारा लिया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसे अपनी मंगेतर से अपनी मोहब्बत का ये सिला मिल रहा था। वो अबीहा को वहाँ देख रहा था, मगर उसे देख नहीं पा रहा था। हाशिर ने अपने दिल पे हाथ रखा
اس کی دھڑکنیں جو کچھ دیر پہلے ابیہا کے نام پہ مچل رہی تھیں اب کسی گہرے صدمے میں ڈوب گئی تھیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے اپنی پوری دنیا کسی غلط شخص پہ لٹا دی ہے۔ وہ وہاں سے لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور دروازہ بند کرتے ہی اس نے میز پہ پڑا گلدان اٹھا کے دیوار پہ دے مارا۔ کمرے میں شیشے کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ پھر وہ صوفے پہ گرا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے جو غصے کی تپش سے سرخ ہو رہے تھے۔ تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا ہے ابیہا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ ادھر ابیہا اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حاشر اس کے بارے میں کیا غلط فہمی پال چکا ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور سیرت کو کال ملائی جو ان کی پھپھو کی بیٹی تھی اور اس کی سب سے قریبی دوست بھی تھی۔ جیسے ہی سیرت نے کال اٹھائی ابیہا نے غصے سے کہا، سیرت میرے کمرے میں آؤ، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سیرت جب کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں آئی تو ابیہا نے بوجھل آواز میں پوچھا، یہ تم نے احمد سے کیا کہا ہے؟ سیرت نے حیرت سے دیکھا تو ابیہا نے مزید کہا، اب تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ وہ دونوں دبے الفاظ میں بات کر رہی تھیں کہ ابیہا نے درد بھرے لہجے میں اعتراف کیا، تم جانتی ہو کہ امی میرا رشتہ میرے چچا زاد کے ساتھ کر چکی ہیں، مگر میں یہ سب نہیں چاہتی۔ حاشر جو اپنے کمرے میں سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی انا کو جلا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ابیہا احمد کو پسند کرتی ہے اور اب اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ غلط فہمی اس کے دل و دماغ پہ چھا چکی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ ایک بھاری سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ساکت تھا، مگر حاشر کی خالی کرسی جیسے پورے گھر پہ ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی تھی۔ بڑے ملک صاحب جو اپنے خاندان کی عزت اور وقار کو سب سے مقدم رکھتے تھے، انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اپنی بیوی کی جانب ایک تیر کی طرح تیکھی نظر ڈالی۔ حاشر کہاں ہے؟ کل رات سے نظر نہیں آیا، ناشتے پہ بھی نہیں آیا۔ کیا اسے خبر نہیں ہے کہ آج اس کے بھائی کی بارات ہے اور اسے ہر انتظام پہ خود موجود ہونا چاہیے؟ حاشر کی ماں نے چہرہ سپاٹ رکھا، مگر ان کی آنکھوں کی بے چینی چھپ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، رات بھر سر میں شدید درد رہا ہے، کمرے میں ہی ہے، کہہ رہا تھا کہ بس بارات کے وقت ہی باہر نکلوں گا، آپ اسے آرام کرنے دیں۔ یہ سن کے ابیہا نے نظریں جھکا لی، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ہمت جمع کی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حاشر کو دیکھے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اس نے ٹرے میں سوپ اور چائے سجائی اور کانپتے قدموں کے ساتھ حاشر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ کمرے میں گھٹن سی تھی۔ حاشر کمرے میں ادھر سے ادھر ایک دیوانے کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابیہا نے آہستگی سے دروازہ بجایا اور اندر داخل ہوتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، چچی کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے لیے سوپ لے کے آئی ہوں، کچھ کھا لیں گے تو بہتر محسوس کریں گے۔ حاشر کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ تیزی سے مڑا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ ایک درندے کی طرح ابیہا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے کو جھپٹ کے فرش پہ دے مارا۔ سوپ اور چائے کے برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر گئے۔ گرم مایا فرش پہ پھیل گیا، مگر حاشر کی توجہ اس پہ نہیں تھی۔ وہ ابیہا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے وجود کی حرارت اور غصے کی تپش ابیہا کو جلا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ابیہا کے گرد دیوار پہ ٹکائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابیہا کی پیٹھ دیوار سے لگی تھی۔ حاشر کا سانس اس کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اپنی اس ہمدردی کا دکھاوا بند کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ کسی اور حد کو چھو لے۔ ابیہا سہم گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ دبی آواز میں سسکتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے اتنا غصے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ آخر میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ مجھے اس طرح ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ حاشر نے ایک طنزیہ کہا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس پلٹا۔ وہ اور قریب ہوا۔ اس کی آنکھیں ابیہا کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ تم نے کیا کیا ہے یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ یہ تو میں تمہیں سارے خاندان کے سامنے بتاؤں گا جب میں اپنی انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے خود اتاروں گا جیسے میں نے پہنائی تھی۔ سب کے سامنے تمہیں رسوا کروں گا۔ بس آج رات کا انتظار کر لو، رخصتی کے وقت ہمارے اس رشتے کی بھی رخصتی ہو جائے گی اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ابیہا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ حاشر کا قرب اسے مار رہا تھا۔ کبھی لگتا کہ وہ اسے مار ڈالے گا، کبھی لگتا وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے،
हर कोई क्या कहेगा? एक दिन में मंगनी टूट गई तो ज़रूर लड़की में ही कोई कमी होगी। मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो पहले ही ये मंगनी ना करते। ये तमाशा क्यों बना रहे हैं? हाशिर की आंखों में एक वहशियाना चमक थी। उसने अबीहा के बाजुओं को इस कदर सख्ती से थाम लिया कि अबीहा के वजूद में दर्द की लहर दौड़ गई। इज्जत की फ़िक्र। जब तुम आधी रात को छुप के अहमद से बातें कर रही थी तब तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं आया? और मैं ये कहूँ कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो ये रिश्ता ना करती और अपने खालाजाद अहमद से कर लेती तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं सब जानता हूँ। तुम और अहमद ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। अबीहा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो शिद्दत से चीख उठी। क्या मतलब है आपका? मैं उससे क्यों करूँगी? मेरी आपसे मंगनी हो चुकी है। आप मेरे होने वाले शौहर हैं। मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? आपका शक आपको अंधा कर चुका है हाशिर। हाशिर ने उसे एक ज़ोरदार झटका दिया। अबीहा लड़खड़ा के गिरी। उसकी उंगलियां दीवार की रगड़ से सुर्ख हो गई। हाशिर का चेहरा गुस्से से दहक रहा था। उसने अबीहा को एक हिकारत भरी नज़र से देखा। तुम कल रात को उससे कह रही थी कि हाशिर ना देख ले। अभी जाओ, रात में बात करूँगी। तो अब तुम जाओ यहाँ से। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अबीहा वहाँ से रोती हुई भागी। उसका दिल पाश पाश हो चुका था। वो अपने कमरे में पहुँच के दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पे बैठ गई। उसकी सिसकियाँ कमरे के सन्नाटे को चीर रही थीं। दूसरी तरफ हाशिर कमरे से निकल के टेरेस पे चला गया। वो मुसलसल सिगरेट सुलगा रहा था। उसका दिल गुस्से, दुख और शदीद मायूसी की आग में जल रहा था। वो खुद से कह रहा था, भोली बनके मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मैं जानता हूँ तुम्हारा अहमद के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। उसी वक्त उसकी नज़र नीचे लॉन पे पड़ी। अहमद वहाँ टहलता हुआ फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। हाशिर का पारा फिर चढ़ गया। उसे लगा कि वो अभी भी अबीहा से बात कर रहा है। वो दंदनाता हुआ नीचे की तरफ चल पड़ा और एक पिलर के पीछे छुप गया। वो जानना चाहता था कि ये दोनों और क्या साजिशें कर रहे हैं। हाशिर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अहमद की बातें सुनने के लिए बेचैन था। अहमद की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था, बस अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। सीरत, तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाशिर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अहमद फ़ोन पे फिर से कह रहा था, तुम फ़िक्र मत करो सीरत, मैंने अबीहा से बात कर ली है। वो हमारा साथ देने के लिए मान गई है। बस बारात का ये हंगामा ख़त्म हो जाए, मैं ख़ुद तुम्हारे घर रिश्ता लेके पहुंचूंगा। ये अल्फाज हाशिर के लिए किसी बिजली की तरह थे जो उसके पूरे वजूद पे गिरी। उसका सारा गुस्सा, उसकी सारी अना, उसका सारा गरूर एक लम्हे में मिट्टी में मिल गया। वो जो समझ रहा था कि अबीहा उसे धोखा दे रही है, मगर वो तो महज अहमद की सीरत से मोहब्बत में एक पुल का किरदार अदा कर रही थी। उसके जहन में वो लम्हे घूमने लगे जब अबीहा रोते हुए कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, और उसने उसे किस बेदर्दी से धुतकारा था। हाशिर को लगा जैसे उसका अपना दिल उसके सीने में नहीं है बल्कि किसी आग में जल रहा है। वो आहिस्ता से वहाँ से पीछे हटा। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से शराबोर था और आंखों में आंसू थे जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेताब थे। वो लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे की तरफ पलटा। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टेक लगा के ज़मीन पर बैठ गया। कमरे में कल रात तोड़ी गई चीज़ों के टुकड़े अभी भी बिखरे हुए थे जो उसकी हिमाकत की गवाही दे रहे थे। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ के धाड़े मार मार के रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। मैंने अबीहा पे इल्ज़ाम लगाया, उसे जलील किया। जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया दाव पे लगा दी थी, उसी के साथ मैंने दरिंदगी का सलूक किया। उसका दिल चाह रहा था वो अपना सर दीवार में दे मारे। उसने अबीहा को ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ दी थी बल्कि उसकी रूह को भी ज़ख्मी कर दिया था। उसे याद आया कि कैसे अबीहा के आंसू उसके कदमों में गिरे थे और उसने उन्हें हिकारत से ठुकरा दिया था। हाशिर को अपनी ज़ात से नफ़रत होने लगी। वो ख़ुद को एक मुजरिम से बढ़ के कुछ नहीं समझ रहा था। कुछ ही देर में बारात का वक्त करीब आ गया। घर में ढोल की थाप गूंजने लगी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, मगर हाशिर के कमरे में मौत का सन्नाटा था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं। उसने वाइट शलवार कमीज़ पहना, मगर उसे लगा जैसे वो कफन पहन रहा हो। वो बार बार खुद को कोस रहा था, कैसे जाऊंगा अब मैं उसके सामने? क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? क्या वो कभी मुझे माफ़ कर पाएगी? दूसरी तरफ अबीहा तैयार हो रही थी। उसने पिंक लहंगा पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पे वो रौनक नहीं थी जो मेहंदी के दिन थी। उसकी आंखों में नमी थी।
وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا حاشر واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ اسے حاشر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ رخصتی کے وقت رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سہم سی گئی تھی۔ جب وہ ہال میں جانے کے لیے کمرے سے نکلی تو حاشر اسے راہداری میں ہی مل گیا۔ ابیہ نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ پلٹ کے واپس جانے لگی، مگر حاشر نے ایک لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، ابیہ رکو۔ ابیہ نہیں رکی، وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حاشر اسے دور سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابیہ کے وجود سے جو خوشبو پہلے کبھی اسے سکون دیتی تھی، آج وہی خوشبو اسے کسی سولی پہ لٹکا رہی ہے۔ وہ اسے دور سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اسے ایک بار اپنی غلطی سدھارنے کا موقع مل جائے۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ ابیہ کے دل میں جو زخم اس نے لگائے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بھریں گے۔ نکاح کا وقت آن پہنچا تھا اور ہال میں تلاوت کلام پاک کی گونج روح کو سکون بخش رہی تھی، مگر ابیہ کا دل کسی قیدی کی طرح سینے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی شادی کے اس ماحول میں خود کو کسی اجنبی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل حاشر کے ان الفاظ میں قید تھا جو اس نے صبح کہے تھے کہ آج رات ہمارے رشتے کی بھی رخصتی ہو جائے گی۔ ابیہ جو اپنے پنک لہنگے میں ایک معصوم کلی جیسی لگ رہی تھی، صوفے پہ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل حاشر کی موجودگی کو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں ایک لرزہ تھا، ایک ایسا ڈر جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حاشر یہاں بھی کوئی تماشا کھڑا کر دے گا، کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ حاشر جو ایک کونے میں کھڑا دیوار کا سہارا لیے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، خود کو کسی مجرم سے کمتر نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظریں ابیہ کی ان تھکی ہوئی اور سہمی ہوئی آنکھوں پہ ٹک گئیں تو اسے اپنی حماقت کا احساس زیاں گہرا ہوتا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل اس نے اسے دیوار سے لگایا تھا، کیسے اس کے معصوم ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کے سختی کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مجمع میں سے نکل کے اس کے قدموں میں گر جائے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے زہریلے الفاظ نے ابیہ کے دل میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہوئی تو ماحول میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں مگر ابیہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر حاشر کی طرف ڈالی جو اب اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ حاشر کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر موجزن تھا۔ ابیہ کی حالت غیر ہونے لگی، اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے، حاشر سب کے سامنے اس پہ الزام لگائے گا، اسے رسوا کرے گا۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹی اور تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اسے بس یہ تھا کہ وہ اس جگہ سے دور چلی جائے جہاں حاشر اسے مزید ذلیل کر سکتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے ابھی ہال کے مرکزی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے حاشر کی گرجتی ہوئی مگر درد میں ڈوبی آواز ہال میں گونجی، رک جاؤ ابیہ، میری بات سنے بنا اگر آج تم یہاں سے گئیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ آواز اتنی پر اثر تھی کہ ابیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دروازے کی دہلیز پہ پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی طنز ہے، کوئی اور سازش ہے۔ وہ پھر سے اسے سب کے سامنے تماشا بنائے گا، وہ پھر سے اسے کہے گا کہ تم احمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے گالوں پہ گرنے لگے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے لگا جیسے حاشر اس کے پاس آ کے پھر وہی کہے گا کہ منگنی ٹوٹ گئی، اب اسے کوئی نہیں اپنائے گا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، وہ دھاڑے مار مار کے رونا چاہتی تھی، مگر وہاں موجود لوگوں کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ حاشر نے مجمع کو چیرتے ہوئے ابیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ہال کے عین بیچ میں جا کے رکا اور مائک اپنے ہاتھ میں لیا۔ پوری محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ حاشر کیا کرنے جا رہا ہے۔ ابیہ نے مڑ کے دیکھا تو حاشر کو ایک ایسی کیفیت میں پایا جو ابیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حاشر کی آنکھوں میں ندامت کی نمی تھی، اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ وہ سب سے مخاطب ہوا، آج ہمارے گھر میں خوشی کا دن ہے۔ میں آج اس مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اگلے مہینے اسی دن اسی وقت آپ سب میری بارات کا استقبال کریں گے اور ابیہ میری بن جائے گی، کیونکہ اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ ابیہ کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے۔ یہ اعلان سن کے ہال میں موجود ہر شخص سکتے میں تھا، سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ ابیہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی حاشر ہے جس نے اسے صبح ذلیل کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے رسوا کرنے کا عہد کیا تھا؟ ابیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔
حاشر کا یہ اعلان ایک ایسا دھماکہ تھا جس کی گونج ابیہا کے دل کے تاروں کو ہلا گئی تھی۔ اس کے دل میں جو نفرت اور دکھ تھا وہ حاشر کی اس ندامت کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ اس کشمکش کے تھے جو اب اسے ایک نئے فیصلے کی طرف لے جا رہی تھی۔ حاشر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو ابیہا، میں نے اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے تمہاری روح کو زخمی کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میری زندگی اب تمہارے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ابیہا کچھ بول نہ سکی، بس اسے دیکھتی رہی۔ ہال میں موجود سب لوگ حیرت زدہ تھے، مگر اس وقت ان دونوں کے درمیان جو خاموشی تھی وہ ہزاروں لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب کا آخری پہر تھا اور ہال کے اندر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے کسی بڑی طوفانی لہر کے بعد سمندر یکا یک پرسکون ہو گیا ہو۔ روشنیوں کی چمک دمک اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی اور مہمانوں کا ہجوم جو کچھ دیر پہلے تک کہکہوں اور مبارکبادوں کے شور میں گونج رہا تھا اب چھٹنے لگا تھا۔ حاشر ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کچھ تھوڑے ڈھیلے تھے اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی تھکن کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا جو اس کے پچھلے دنوں کے اضطراب کا نتیجہ تھا۔ اس کی نظریں پورے ہال میں ابیہا کو تلاش کر رہی تھیں۔ ابیہا جو اپنی پھپھیوں اور خالاؤں کے بیچ بیٹھی تھی کبھی کبھار مسکرا دیتی، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ پرانا اعتماد ابھی تک پوری طرح واپس نہیں لوٹا تھا۔ حاشر جانتا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے کیے ہوئے شکوں کی سزا ہے۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی انا کو اپنے پیروں تلے کچلتے ہوئے آگے بڑھا۔ آج اسے وہ سب کرنا تھا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنی پھپھو کو دیکھا جو ایک صوفے پہ بیٹھی باقی خواتین کے ساتھ کسی معاملے پہ بحث کر رہی تھیں۔ حاشر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد ابیہا کے دل میں اس کے لیے موجود تمام خدشات ہمیشہ کے لیے مٹ سکتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ انتہائی نپے تلے قدموں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا۔ اس کی پھپھو نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک رسمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ حاشر ان کے سامنے جا کے جھک گیا۔ اس کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا، اس میں وہ سختی دور دور تک نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اس نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، پھپھو مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے۔ پھپھو تھوڑا حیران ہوئی، انہوں نے آس پاس کی خواتین کو ایک نظر دیکھا اور پھر وہ حاشر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ حاشر نے بات جاری رکھی، پھپھو میرا خیال ہے کہ اب سیرت اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت کچھ سیکھا ہے اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ کسی کی محبت کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ احمد اور سیرت ایک دوسرے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں نے بابا سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے اور اب میں باقاعدہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ اب مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جلد از جلد ان کی بات پکی کر کے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ الفاظ ساجدہ بیگم کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ پاس ہی کھڑا احمد جو ابھی تک حاشر کی طرف ایک جھجک کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک ایسی چمک آ گئی جسے چھپانا ناممکن تھا۔ وہ حاشر کی طرف کچھ قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کی اسے برسوں سے طلب تھی۔ حاشر نے احمد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ایک ایسی قبولیت تھی جو ان دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گئی۔ دوسری طرف ابیہا یہ سب کچھ دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں حاشر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی حاشر جو کل تک احمد کے نام سے آگ بگولا ہو جاتا تھا، آج وہی خود اس کا وکیل بن کے کھڑا تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک برفانی تودہ پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک آ گئی اور اس کے لبوں پہ وہ مسکراہٹ نمودار ہوئی جس کا حاشر منتظر تھا۔ یہ مسکراہٹ ابیہا کی طرف سے حاشر کے لیے ایک خاموش معافی نامہ تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ ہال سے نکل رہے تھے، گاڑیوں کے ہارن بج رہے تھے اور گھر میں ایک نیا سکون اتر رہا تھا۔ حاشر نے دور سے ابیہا کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملی۔ حاشر کی نظروں میں وہ تمام ندامت اور التجا تھی جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکا تھا، اور ابیہا نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کے ذریعے اسے محسوس کر لیا تھا۔ جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور گھر کے گیٹ بند ہوئے تو ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو کل تک اس گھر میں بوجھ بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں نئی امیدیں
اور نئی زندگی کے آثار تھے۔ اس رات حاشر نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ تارے چمک رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا جیسے آج رات اس کی زندگی کا سب سے تاریک باب ختم ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ ابیہا کے ساتھ اس کا یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اس نے اپنی غلطیوں کے باوجود پال لیا ہے۔ اسے ابیہا کی وہ مسکراہٹ یاد آ رہی تھی، وہ مسکراہٹ جس میں اس نے اپنا مستقبل دیکھ لیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد اپنی اپنی تھکن اتارنے کے لیے کمروں میں جا چکے تھے۔ ابیہا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، مگر وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ اسے حاشر کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ ولیمے کا یہ اختتام محض ایک تقریب کا نہیں بلکہ دو دلوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں مٹانے کا اختتام تھا۔ حاشر کے لیے یہ رات سکون کی پہلی رات تھی۔ اس نے اپنے دل سے تمام وہ وسوسے نکال دیے تھے جو اسے احمد اور ابیہا کے بارے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ محبت میں شک کا کوئی کام نہیں۔ ایک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ گھر کی فضا میں آج ایک الگ ہی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مہندی، بارات کی تمام تر دھوم دھام کے بعد ابیہا کی رخصتی کا وقت تھا۔ گھر کے ہر کونے میں پھول سجے ہوئے تھے اور حاشر کا کمرہ جسے اب دلہن کے کمرے کا روپ دیا گیا تھا کسی خوابگاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابیہا جو سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، سرخ جوڑے، بھاری زیورات اور آنکھوں میں سجے کاجل نے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ اسے حاشر کے ان الفاظ کی یاد آ رہی تھی جو اس نے اس رات کہے تھے، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رہوں گا۔ رات کا آخری پہر تھا جب حاشر کمرے کے دروازے پہ نمودار ہوا۔ باہر سے آتی ہوئی خاموشی کمرے کی ہواؤں میں بھی گھل چکی تھی۔ حاشر نے دروازے پہ دستک نہیں دی بلکہ وہ ایک عجیب سی عقیدت اور احترام کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ اب وہ حاشر نہیں تھا جس کے دل میں شک کے اندھیرے تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی اور محبت تھی جو ابیہا کے لیے کسی عبادت سے کم نہیں تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی چاپ سن کے ابیہا کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ حاشر جو اپنی شیروانی میں ایک روبدار مگر مہربان شوہر لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ابیہا کے قریب آیا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ ابیہا کے سامنے آ کے رک گیا جہاں ابیہا کی دھڑکنیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ حاشر نے جھک کے ابیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے اور کانپ رہے تھے۔ حاشر نے اپنے ہاتھوں کی گرمائش سے اس کی کپکپاہٹ کو سکون دینے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی عقیدت سے، جیسے کوئی قیمتی امانت ہو، ابیہا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جب ابیہا کی نظریں حاشر سے ملیں تو حاشر کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس سجے سنورے چہرے پہ وہ حیا کی لالی جو ابیہا کے گالوں پہ تھی، حاشر کی دنیا کے لیے سب سے حسین منظر تھا۔ حاشر اس کے حسن کو دیکھ کے سکتے میں آ گیا۔ اس نے ابیہا کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چوما۔ یہ ایک بوسہ نہیں تھا بلکہ اس کی ان تمام غلطیوں کا اعتراف تھا جو اس نے ماضی میں کی تھیں۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تم آج میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ لگ رہی ہو ابیہا۔ میں نے اپنی انا کو تمہارے قدموں میں رکھ کے صرف تمہیں پایا ہے۔ کیا تم مجھے یہ حق دو گی کہ میں تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنی محبت سے بھر دوں؟ ابیہا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ اس کی مکمل خاموش رضامندی تھی۔ حاشر نے جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں موجود ایک شاندار ہیرے کی انگوٹھی نکال کے ابیہا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ منہ دکھائی ہے جسے میں نے تمہاری محبت کے بدلے میں پیش کیا ہے۔ رات کا یہ ماحول ابھی اپنے عروج پہ ہی تھا کہ ایک اور موڑ آیا۔ تھوڑی دیر بعد چینج کرنے کے لیے ابیہا بستر سے اٹھ کے چلنے لگی تو اس کی پائل کا ایک موتی جو شاید شادی کی ہنگامہ خیزی میں ڈھیلا ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ کے فرش پہ جا گرا۔ پائل کی وہ چھنک کمرے کے سناٹے کو چیر گئی۔ حاشر جو ابیہا کے قریب ہی کھڑا تھا فوراً جھکا اور اس نے وہ چھوٹا سا موتی اٹھا لیا۔ ابیہا نے مسکراتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ حاشر نے بڑے پیار سے اس کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ موتی واپس اس کی پائل میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابیہا نے شرماتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ حاشر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حاشر نے شرارتی انداز میں اوپر دیکھا اور مسکرا کے بولا، اب تو میں سر عام اعتراف کرتا ہوں کہ میں مکمل طور پہ زن مرید بن چکا ہوں۔ آج کے بعد اس گھر کا ہر فیصلہ تمہارا ہوگا اور میں صرف تمہارا حکم ماننے والا غلام ہوں۔ ابیہا کی شرم سے چیخ نکل گئی۔
اور وہ اسے ہلکے سے دھکا دے کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ حاشر کا یہ مزاحیہ انداز اس کی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے ابیہا کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گیا تھا۔ حاشر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے کی روشنی دھندلا رہی تھی اور ان دونوں کی نئی زندگی کا سفر جو شک اور بدگمانیوں سے شروع ہوا تھا اب محبت کی منزل پہ جا پہنچا تھا۔ باہر چاندنی اپنے پورے آب و تاب پہ تھی، مگر حاشر اور ابیہا کی دنیا میں اس رات سے بڑی روشنی اور کوئی نہیں تھی۔